AK Speak کے پیارے پیارے ویورز، السلام علیکم۔ امید ہے آج پھر آپ کو انتظار ہوگا ایک اچھی سی کہانی کا جو آپ کو زندگی کا ایک نیا رخ دکھائے گی۔ تو انتظار کس بات کا، آئیے چلتے ہیں کہانیوں کی خوبصورت دنیا میں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، افریقہ کے دور دراز علاقوں میں ایک چھوٹی سی خوشحال ریاست آباد تھی۔ وہاں کا بادشاہ انتہائی عقل مند انسان تھا، باوجود اس کے کہ اس کی سلطنت کی ہمسائے ریاستیں ہر وقت جنگ و جدل میں پڑی رہتی تھی۔ وہ اور اس کے لوگ ایک انتہائی پرامن اور خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ اس بادشاہ کی کامیابی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس نے اپنے ارد گرد خوش آمدیوں کا ٹولہ گٹھا کرنے کے بجائے قابل اور عقل مند لوگوں کو مختلف عہدے دے رکھے تھے۔ خاص کر اس کا ایک وزیر تو کمال کا بندہ تھا، بندے کی چال دیکھ کر اس کے بارے میں اندازہ لگا لیتا تھا۔ اس کی صرف ایک بات کبھی کبھی بادشاہ کو پریشان بھی کر دیتی تھی، اور وہ یہ تھی کہ جب بھی کوئی اچھا یا برا وقت ہوتا وہ کہتا اس میں بھی خدا کی طرف سے بہتری ہوگی۔ اس کہانی کو آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو لائک نہیں کی تو کر دیں، AK Speak کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں، یہ آپ کا ہمارے لیے سب سے بہترین تحفہ ہوگا۔ ایک دن جب بادشاہ کا ایک غلام اس کے ہاتھوں کے ناخنوں کی تراش و خراش میں مصروف تھا کہ اچانک ڈھول پیٹنے کی آواز آئی۔ غلام کا دھیان بٹا اور بادشاہ کی انگلی پر گہرا کٹ لگ گیا۔ غصے کے مارے بادشاہ کا حال برا ہو گیا۔ اس نے فوراً اس گستاخ غلام کو قید میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ اتنے میں وہی وزیر بولا، بادشاہ سلامت، اس میں بھی خدا کی طرف سے بہتری ہوگی۔ بادشاہ پہلے ہی غصے سے بھرا بیٹھا تھا، اس نے وزیر کو بھی قید میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ اب بہت ہو چکا تھا، وہ اس جملے کو اور برداشت نہ کر سکتا تھا۔ بھلا اس کے زخمی ہونے میں بھی کیا مصالحت ہو سکتی ہے؟ غصے کی زیادتی سے بادشاہ اٹھا اور اپنا گھوڑا لے کر اکیلے ہی جنگل نکل گیا۔ اسے پتہ بھی نہ چلا کب وہ اپنی سلطنت کی حدود سے نکل کر وحشی آدم خور قبائل کے علاقے میں داخل ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں جنگلی اسے چاروں طرف سے گھیر چکے تھے۔ بادشاہ کو باندھ لیا گیا۔ بادشاہ بہت چلایا اور کہتا رہا وہ بادشاہ ہے، لیکن ان لوگوں نے پرواہ نہ کی۔ وہ اسے اپنے دیوتا کے سامنے قربان کرنا چاہتے تھے۔ اتنے میں ایک جنگلی کی نظر بادشاہ کی کٹی ہوئی انگلی پر پڑی اور سارا منظر ہی بدل گیا۔ سب جنگلی غصے میں کوڑا کرکٹ اٹھا کر بادشاہ پر پھینکنے لگے۔ وہ ایک داغ لگے آدمی کی قربانی کر کے اپنے دیوتا کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ جنگلیوں نے بادشاہ کو مار پیٹ کر دوبارہ جنگل میں پھینک دیا۔ بادشاہ نے جان بچ جانے پر شکر ادا کیا اور اپنے گھوڑے کو تلاش کرنے لگا۔ جلد ہی اسے گھوڑا مل گیا۔ گھوڑے پر بیٹھ بادشاہ جب سلطنت واپس آیا تو اسے اب اس جملے کی صحیح سے سمجھ آ چکی تھی کہ خدا کی بہتری ہوتی ہے ہر چیز میں۔ اس نے فوراً اس غلام اور وزیر کو آزاد کرنے کا حکم دیا۔ وزیر کے آتے ہی کہنے لگا، مجھے تو اس زخم نے بچا لیا، لیکن تم یہ بتاؤ تمہاری قید میں کیا بہتری تھی؟ وزیر بولا، بادشاہ سلامت، اگر میں قید نہ ہوتا تو ہمیشہ کی طرح اس بار بھی آپ کے ساتھ ہوتا۔ جنگلی زخم کی وجہ سے آپ کو تو چھوڑ دیتے، لیکن میری قربانی ضرور دیتے، کیونکہ ان کی نظر میں بے عیب ہوتا۔ یہ سنتے ہی بادشاہ کو اس کے جملے کے ہر پہلو کی سمجھ آ گئی اور اس نے وزیر کو بہت سے انعام و کرام سے نوازا۔ تو پیارے دوستو، زندگی میں اگر آپ کے ساتھ کچھ برا یا غیر معمولی ہو جائے تو غصے سے پاگل نہ ہو سکتا ہے وہ زحمت کے بیس میں چھپی رحمت ہو سکتا ہے تب آپ کو اندازہ نہ ہو، لیکن بہت سے مہینوں یا سالوں بعد آپ کو پتا چلے کہ جس مقام پر آپ ہیں وہ ساری تکلیف تو آپ کو اس مقام تک لانے کی تیاری کے طور پر دی گئی، تاکہ آپ اور مضبوط ہو کر زندگی کے مسائل کا سامنا کر سکیں۔ کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتائیے گا آپ کو یہ ہماری کہانی کیسی لگی۔ آخر تک ہمارا ساتھ دینے کا بہت شکریہ۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں، یہی اس عارضی زندگی کا حسن ہے۔ شکریہ۔